کہ علم و ادب حضور سے ہے، میرے قلم میں تحرک کا ڈھب حضور سے ہے۔ یہی ہے علم کہ علم و ادب حضور سے ہے، میرے قلم میں تحرک کا ڈھب حضور سے ہے۔ توجہ، حضور نسل کی پاکیزگی کے ضامن ہیں، حضور نسل کی پاکیزگی کے ضامن ہیں۔ حضور، میں حضور والا کی رہوار سخن کو ایڈ لگانے کی کوشش پہ ہم اور سید ناکام کر رہا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سنتا کون ہے، سمجھتا کون ہے، بولتا کون ہے، نہیں جانتا اگلا مصرع کس کے سر سے گزر جائے گا، کس کے صحنِ دل پہ اتر جائے گا۔ حضور نسل کی پاکیزگی کے ضامن ہے۔ حسب نسب سے ہے لیکن نسب حضور سے ہے، حسب نسب سے ہے۔ اس بے جان میں تھوڑی سی جان لوٹا لو میری جان، اللہ کا بھلا کرے۔ میں آخری شعر پڑھتا ہوں، کہہ رہا ہوں نماز، روزہ، حج و زکات، عدل و جہاد، اشاقہ نے مصطفیٰ کا جم غفیر اور غلامان رسول کا موہ کثیر، میری نگاہوں کا مرکز و محور ہے۔ ادب نواز، سخن فہم، علم دوست، سر اٹھائیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، میں پوری قوت، پوری طاقت، پوری وارستگی، پوری توانائی، پوری جسم، پورے تسلسل کے ساتھ آخری مصرع پڑھتا ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ سنتا کون ہے، سمجھتا کون ہے، بولتا کون ہے۔ یہی ہے علم کہ علم و ادب حضور سے ہے، میرے قلم میں تحرک کا ڈھب حضور سے ہے۔ حضور نسل کی پاکیزگی کے ضامن ہے، حسب نسب سے ہے لیکن نسب حضور سے ہے۔ نماز، روزہ، حج و زکات، عدل و جہاد، یہ سب ہے دین تو سن لو کہ سب حضور سے ہے۔ یہ سب ہے تو سن لو کہ سب حضور سے ہے۔ وقت کی تنابیں کھچی ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ بلا تاخیر بلکہ اب کافی تاخیر ہو گئی ہے، قبلہ کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ میں التماس گزار ہوں عالم اسلام کی انتہائی فرد العزیز شخصیت استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا خادم حسین صاحب رضوی تاجدار فصاحت، چلے آئیے شہریار بلاغت، چلے آئیے لے کے باغ مدینہ کے گل کی مہک، نوبہار خطابت، چلے آئیے۔ آج لوگ ختم نبوت کے مسئلے کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے، حکمران اس پر توجہ ہی کوئی نہیں۔ جہاں ختم نبوت کا انکار ہو وہاں عبادت خانہ نہیں ہوتا۔ عبادت خانہ تو وہ ہوتا ہے جہاں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کا جو انکار کرے اس کے دل میں ہے فتور، نہ انفاع السین تبدیلی ہے نہ منظور، نہ انفاع السین تبدیلی ہے نہ منظور۔ جس پہ کوئی سمجھوتا نہیں، جس پہ کوئی سمجھوتا نہیں، یہ ہمارا ہے منشور۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيب
وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات عظیم وقار سامعین محترم علماء کرام مشایخ اعظام قراء حضرات نعت خوانان حضرات نقیب محفل منتظمین جلسہ محفل قرب و جوار سے دور دراز سے نزدیک سے حاضر ہونے والے عشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و السلام. میں بس ایک دو باتیں چونکہ محفل بڑے بڑے علماء مشائخ نعت خوان موجود ہیں. جو آدمی دین کا پہرا دیتا ہے یا رسول اللہ کی ناموس کا پہرا دیتا ہے میرے آقا اس کو کئی دعائیں دیتے ہیں. میرا علم تو کوئی نہیں لیکن 40-45 سال ہو گئے میں پڑھاندہ ہی پہ اور کام کوئی نہیں کیتا. قرآن و حدیث ہی پڑھایا تو پڑھیا. میں نے جو مطالعہ کیا اس کے اندر تقریباً 80% دعائیں حضور نے ان صحابہ کو دی جنہوں نے حضور کی عزت پر پہرا دیا. اگر کوئی مجھے غلط ثابت کرے گا تو میں مان جاؤں گا. میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ بات حتمی ہے. مجھے اگر کوئی کہے گا نہیں جی کم ہے یا زیادہ ہے تو میں مان جاؤں گا.
میدان احد میں جب ہر طرف سے کافروں نے رسول اللہ پر تیروں کی بچھاڑ کر دی، اللہ بھی قانون بدل دیتا ہے حضور کی ناموس پر، اور حضور بھی قانون بدل دیتا ہے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، مشہور یہی ہے، لیکن 71 ہوئے میدان احد۔ ایک صحابی وہ بن جنہ کا حضور نے جنازہ نہیں پڑھا، اس واسطے ان کا نام بھی مشہور نہیں ہے۔ اور حضرت امیر حمزہ کا 70 بار حضور نے پڑھا ہے۔ ان کے حضور نے فرمایا ان کا جسم رہنے دو، باقی صحابہ کے حضور صحابہ اٹھاتے رہے، لیکن ان کا حضور فرمایا تھا رہنے دو۔ شماس بن عثمان کا حضور نے جنازہ ہی نہیں پڑھا، جب ان کا سامنے آیا تو حضور نے فرمایا ان کو دفن کر دو۔ اب ذرا دیکھیں بات کیا ہے، جب ہزاروں تیر چلے نا حضور کی طرف تو شماس، یہ قیامت تک ایسی مشین بھی ایجاد نہیں ہوگی، ایسے گھوم کر انہوں نے حضور کا ایسے پہرا دیا کہ ایک تیر بھی حضور کی طرف نہیں آنے دیا۔ آج تو بہت سارے لوگوں نے اپنی پگڑیاں بچائیں حضور کی عزت پر پہرا دینے کے بجائے، بھائی مولی خادم بچ جائے کیونکہ یہ استاد العلماء جو ہوا، پیر صاحب بچ جائیں کیونکہ یہ پیر بھی ہوا۔ عوام تو ویسے بھی یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہوئے ملک پاکستان تے مسیطہ تو سپیکر اتر جا، سینمے دے بورڈ تے نہ اترے، تے مسجدہ دے سپیکر اتنا فساد بچایا کہ اللہ اکبر کے لیے آواز بھی بند کر دی گئی۔ سینمے دے مالک بڑے ڈاٹے سن، انہوں نے اپنے بورڈ نہیں اترن دیتے، اندھے دے مسلمان کڑیاں دے جسم ٹنگے ہوئے، بھائی آؤ فلم دیکھو مسلمان کڑیاں دیکھو۔ انہوں نے مالک کے بڑے تکڑے سن، مسجد کی کمیٹیاں اور مولانا کمزور ہو گئے۔ مسجد کا صدر صرف مولوی پر روک ڈالنے کے لیے مسجد کا صدر بنا، جب مسجد کے اوپر اوکھا بیڑا آیا تو انہوں نے کہا جناب لا کے لے جاؤ، اب حالات کا تقاضا یہی ہے۔ اور مولانا جنہوں نے ساری زندگی عزت پائی مسجد کے نام پر، مسجد کے اوکھا بیڑا آیا، انہوں نے کہا جناب وہ مسجد کے سپیکر لا کے لے جاؤ، چاہیے تو ایسی آگ لگی اس درخت کو اور جلنے لگے سب بات، ارے اڑو اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ، درخت نو آگ لگ گئی تھلو ہوتے جا رہی، ایک بندہ قریب کو گزریا، انہیں ویکھیا کہ پرندے بڑے مست ہو کے بیٹھے، انہوں نے محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ تھلو آگ آ رہی، وہ کہنے لگا ارے اڑو اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ، اور تسی تو اڈو جلے ہو، درخت نال تے پر نہیں لگے، تسی جل کیوں رہے ہو؟ اگو پرندے جواب کی دیتا، انہوں نے کہا میوہ کھادا اس درخت کا اور ناس کیے سب بات، اب تو ہمارا دھرم یہی جل جانا اس کے ساتھ۔ ہاتھ نہیں چک سکتا تو منہ نہیں بگڑیاں پائیاں نہیں بول سکتا، انہیں حضور کے سامنے کھڑ کے تیر کھاڑے تھے۔ شماس بن عثمان کی طرح یہاں تیر کھانے تھے، شرم والیاں اور بڑیاں گلاں، گھروں جا کے کیبل لا دو، حضور کا نام آوے تے اے نہیں آج لے ان کی پناہ۔ ہاں شرم والیاں اور بڑیاں گلاں، جب حضور دی گل آوے تو لوگ کہے جھلا ہے، اے جو حضور کا نام لینا ہے۔ تسی سنجیدہ کی تو صحابہ نے لوگے جھلا کہہ دیتا، صحابہ کو بیٹے باپ دے گڑیاں کھڑ کے، انہیں بیچا ہے تو حضور تو پیشاب مبارک پی جاندے، انہیں کہے تو تسی جھلے ہو، حضور دی تھوک مبارک لین واسطے دوڑ پہ دے، سمندرہ میں گھوڑے سوٹ دے، بڑی مہربانی جڑا بندہ سنجیدہ بیٹھا یا کسی دے چمچہ بیٹھا، میری ادھر گفتگو ہی کوئی نہیں، میری گفتگو محمد عربی دے غلامہ ناڑے۔ ہاں جی
بندہ دو باری عربی قانون ہے دو باری بندہ لبیک کہے نا تے دا معنی ہے کہ حضور میں قیامت تک حاضر ہوں یہ 3 باری کہے تو حضور میں جنت بھی حاضر ہوں جناب اسی اس واسطے 3 باری نعرہ لا دیں لبیک 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 یا رسول اللہ ہاں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک پاکستان لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا ضابطین کے علاج جو 1947 نہ جا ملے یہ آج کہتے ہیں پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے اور کہتے ہو قائد اعظم لبرل تھا اس سے بڑی قائد اعظم کو گال کیا ہے اگر لبرل ہوتا تو علم الدین کا مقدمہ لڑنے کے لیے نہ آتا دان سمجھ آئی ویسے اقبال ہوتا ہے ویسے کٹ چھڑیا اقبال تو میں شعر پڑھنا اقبال تو میں حافظ جدو دا بنیا انہوں نے اقبال نہ بھی دشمنی پال وہ کہتے ہیں اقبال مولی خادم دا ہاں جی یکم مئی دی چھٹی مزدوران دی ہو گئی جی اقبال کیڑا جرم کیتا 9 نومبر دی چھٹی نہ مکا چھڑی وہ کہتے ہیں مولی خادم جو پڑھ دا لوہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں ہوا عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میں کہا اقبال و مولوی کہنے درود شریف پڑھنا نماز کی خلل آ جانا لوگ جتی جو کے نصب ہونے تو دس خلل آنا کہنا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب توجہ بڑے بڑے علماء تے مشاہد بیٹھے میں کلام اقبال دا حافظ ہوں جویں میں قرآن دا حافظ ہوں پکا حافظ میں 9 نومبر نے اقبال دی خبر تھی کہ اسی پورے جلوس لے کے گئے اور کہنے یہاں کیوں بیٹھے ہو میں کہا تھوڑے پیو دا اسی اقبال کو ملنا ہے ساڑھا اقبال ہے اسی ملنا ہے اسی اقبال دے کی لگ دے ہو اقبال دا تو میں لگ دا جی تسی لگ دے ہوں دے تو روزانہ ٹی ویاں تے لوہ بھی تو قلم بھی تو پڑھ دے تسی تو اقبال نو نصاب بھی جو کٹ چھڑیا تاکہ شاہین بچے جڑے نے کہاں جو چھڑو جی پر اقبال ایک گل کردا میں گل نہیں کردا اقبال ایک گل کردا ہے ٹرمپ اے مودی اے جتنے خنازیرن دین دے دشمن اقبال کہندا تسی کی کہندے ہو صدا برمن تسی ظلم کرنا صدا شام میں تسی بم سٹنے صدا عراق کی تسی مسلمانوں دے خون نہ ہولی کرنی صدا افغانستان ایک کنٹینر بند کر کے تسی اگا نہ تھلو جلا کے مسلمانوں کو بھرنا ہے مقبوضہ کشمیری تسی ہمیشہ ظلم کرنا ہے فلسطین ہمیشہ ظلم ہونا ہے اقبال کہنا نہیں نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا لبیک سارے بولو ہاں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ایک نعرہ بڑی دور تک جا پہنچا بلکہ انہوں نے بیچارے نے کیا انہوں نے مولی کھادے مارا ہے اور توڑا پیو آوے تقریر میں کرنی تھے میں ہی آڑا جی میں انہوں حدیث پاک پڑھن لگا ایسے علاقے تھے کسی ایسا چنو آدھی تو اتھے آ جائے وہ پڑھے کہ میں تھلے بیٹھ کمینہ میں عالمہ تقریر بھی میں کرنی تو اپنا تھانا چلا تھانا تو توڑے کو چلیا کوئی نہیں ملک توڑے کو چلیا کوئی نہیں مولی خادم آ رہا ہے مولی خادم تے آنا ہے بچے لگ دے ہو یہ تے آنا ہے مولی خادم تے اپنے پیو دیا اللہ کوئی تھوڑی ہے کردہ مولی خادم صرف نہ خونے نہ کردہ ہے وکسیرہ نہ کشتہ ہے نہ میں کسی دا خون پایا نہ میں کوئی بندہ ماریا پھر میرا جرم کے وے جرمم ہمیں کہ عاشق روئے تو گشتہ ہے ہاں جی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک اللہ ہوئے جنہوں حضور بیخ کے آئے حضور فرمانے میں بیخ کے آیا میرا آج والی رات
یہ کہتے ہیں اللہ تے بھگوان نے کی ہوتا ہے پھر مولوی چپ رہے پھر اس تو پہلے موت کیوں نہ آ جائے پھر حضور کی آمد کا مقصد بتاؤ کیا ہے ہاں جی یہ ہولی جا کے تمہیں پک پک یہ ہی کرنی سی تو پھر پہلے قائد اعظم کو جا کے پوچھنا سی کہ لکھا بندے کیوں مروائے پاکستان بناؤ یہ ہندو نارے جب پھر تسی پڑھنے سن 70,000 مسلمانوں دیا کڑیاں میرے کو 4-5 کتاباں موجود ہیں انہیں ایک بابا بھریا غلام احمد بھٹی 104 سال دی عمر ہوئی انہیں کتاب لکھی در یار سے لے کر در یار تک وہ انہیں میں نے اپنے حسین نال لکھ کے بھیجی انہیں لکھا 68,000 کڑیاں میجر امیر افضل لکھا پاکستان پہ کتاب 70,000 کڑیاں ہندو سکھ چوک کے لے گئے جو پاکستان بڑھیا ہر روز وہ دیوارہ نال کم لاندیا سن تو انہیں کوئی محمد بن قاسم گھوڑے لے کے آ رہے ہونے انہیں کوئی محمود غزنی تو چلے ہونا انہیں کوئی طارق بن زیاد کشتیاں جلا کے آ رہے ہونا انہیں کوئی صلاح الدین حج عمرے چھوڑ کے تے آ رہے ہونا انہیں کوئی نور الدین زنگی آ رہے ہونا لیکن انہوں نے کی پتہ ہے کہ رنگیلے دیا گلہ ہونیاں محمود غزنوی دے تذکرے کتابوں میں چکڑ دیتے کتھوں سی لیا تو سب کی سمجھتے ہو دین دوارس کوئی نہیں ہسی موجود ہاں میں نے جو گرفتار کیتا ہے میں نے تھردار کہتا ہے آپ نبی کا ٹھیکیدار ہے تو ہر وقت نبی کی عزت یہ گلہ کر رہا میں کہا چلے آؤ ٹھیکیدار تے نہیں چوکیدار لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک میں کہا چوکیدار ہوں میں کہا تو میری چٹی داڑھی نہیں دیکھی تو میرا عالم ہونا نہیں دیکھا تو میرا حافظ ہونا نہیں دیکھا تو میری معذوری نہیں دیکھی میں کہا تو کسی دی تنخواہ لینا نا کہنا ہاں تو میں کہا میں بھی تو کسی دی تنخواہ لینا نا میں انہوں نے گل کی تھی میں کہا تینوں تنخواہ گن کے ملتی لیکن جڑے مالک مینوں دے دیں نا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیگ دے اور خود کہے میرے منتے کا بلاؤ اب جب وہ بھیگ دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منتے کا بھلا ہو اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ٹھنڈا ڈھار ہو گیا پھر نہیں بولے میں کہا چلنا ہویا میرا نام خادم حسین رضوی میرا نام خادم حسین میں میرے گھر جا بڑے 40-50 بندے یعنی آپ کا نام خادم حسین رضوی میں پکڑی بن کے بیٹھ گیا رات 2 بجے سے جان کھڑی کھول دو کہیں پولیس آئی میں کھڑی کھول دو ہوتے آئین بڑے جس طرح جناب کو بہت بڑا ڈاکو ہوتا میں کہا خادم حسین کون ہے میں کہا میرا نام خادم حسین میں نے اٹھ میں چرپائی سے بیٹھے تھے انہیں سمجھا ہے جھوٹ مار رہا انہیں کہا پولیس آئین کا نب کوئی انہیں میں پھر نیدروں نب گیا دوسری منزل تو گھسیٹ کے لے آئے تو میں نہ ہنسی جاواں وہ کہنے لگا ہنستا کیوں ہے میں کہا جنہوں نے تو خوش کرنے واسطے میں نے گھسیٹ رہا ہوں نا وہ تینوں ویکھ نہیں رہے لیکن جنہوں واسطے میں گھسیٹیا جا رہا ہوں میں نے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سے دونوں مراد پا گئے اقبال سے بولیا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب اقبال کہنا حضور آئے تے عقل بھی جوان ہو گئی خودی جوانی دی مثال تو تسی اپنی زندگی جو ویکھی بش پوری دنیا نو لتاڑ کے جدو عراق پہنچا نا انہیں کہا میں نے منو ہے میں سپر پاور ہاں ایک صحافی نے 3 جتیاں دے منہ تے ماریاں سپر پاور دا صدر دے منہ تے 3 جتیاں پئیاں میں اقبال کو پوچھا میں کہا اقبال اور مصر دے فرعون نے 2 طاقتاں دکھائیاں لوگا خدا مان لیا اس دور دا فرعون پوری امت مسلمہ نو لتاڑ کے جدو عراق پہنچیا او دے منہ تے جتی کیوں پئی کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد میں کہا اقبال قداسہ مشرف ہے صرف کوٹ کی طرف چلے اور دل لب کے بیٹھ گیا اور ویز مشرف ہے جو ان کہا کوٹ کی طرف جا بھئی تو جرم کیتے دل لب کے بیٹھ گیا میں کہا ممتاز قادری پھندی کی طرف چل رہا دل کیوں نہیں نپیا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد میں کہا
کہنے سے میں این کر دیا گا اجے تو ہوتے تھے لگی کوئی نہیں دفعہ صرف کوٹ دی طرف چلیا تے دل لپ کے بیٹھا ممتاز 5 فٹ اگے کیوں چلیا پھندا ویکھ کے ہسیا کیوں میں کہا اقبال تے مشرف دل پکڑ کے بیٹھ گیا ممتاز پھندے نو ویکھ کے ہسیا کیوں کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد اے رحمت ڈیوس 2 بندے لاہور مارے تے روزانہ وہ بلڈ پریشر آئی ہو جاندے اخبار وچ لکھیا سی بھئی اودی کونسلیٹ تے زنانی آ گئی سن امریکی پھر اودے نال نچدیاں سن اودہ بلڈ پریشر تھلے ہوندا سی میں کہا جی رحمت ڈیوس 2 دن جیل وچ رہیا بلڈ پریشر ہائی ہویا ممتاز قادری دا 6 سال وچ ہائی کیوں نہیں ہویا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد 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 ہر ویلے حضور کی عزت کی گل کرنی ہر ویلے جتھے بیٹھنا لبیک کا نعرہ لانا ہے اسی اور کچھ بھی نہیں کرنا 2018 میں حضور کے دین کا بدلہ لینا اور کچھ بھی اسی نہیں کرنا بڑے مسکین جا لوگا لیکن یہ ضرور دسنا ہے ممتاز قادری تسا کیوں پھٹے لایا علم الدین تے انگریزہ پھٹے لایا تسی ممتاز پھٹے کیوں لایا بس اے نہ کوئی پوچھنا ہے ایک سوال ہے ساڑھا قیامت تک کے سوال ہے میں اقبال کی قبر تے گیا نا 9 نومبر اتنے ہی سی جتنا ہے اے بچے بیٹھے اتنے قبر سی میں اقبال کو سوال کیتا میں آکھا دسا اقبال اور تو علم الدین نہ کھڑا ہو کہ ہیرو بنیا اسی ممتاز نہ کھڑے ہو کے دہشت گرد کیوں بڑھے کیوں یہ سوال ہے بیٹا قیامت تک سوال ہے یہ جواب چاہیے میں اقبال کو سوال کیتا جے شریعت کی پابندی نہ ہوگی نا اقبال قبر جو باہر آ جانا لیکن قیامت تک پابندی اقبال آیا نہیں میں جس اقبال کو سوال کیتا میں کہا 1929 14 جولائی قائد اعظم محمد علی جناح مقدمہ لڑانا ہے بلایا اقبال نے علم الدین کا مقدمہ جدو سویرے قائد اعظم آگے آگے تے اقبال فائل چوک کے پیچھے پیچھے ٹریا نا ادھا پاکستان اس دن بن گئے سی نالے یہودی ڈیگ پہ نالے عیسائی ڈیگ پہ نالے سکھ تے ہندو اسی تے کہندے سی یہ بڑے لوگ ہیں غازی علم الدین کا مقدمہ لڑانا ہے آج بھی وہ کمرہ موجود ہے جس قائد اعظم آ کے ٹھہریا پھر جب جج کے سامنے پیش ہویا جج آئے بائیں شائیں کی تھی رائے محمد کمال نے لکھا اپنی کتاب کہنے لگا قائد اعظم سدھے ہو گئے نہ کہ چچا آئے بائیں شائیں نہ کر تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نے حضور نال پیار لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول او بھائی انتظامیہ والے جتنے 20 منٹ ہو گئے 10 اور 5 منٹ کر دیں ضرور 5 منٹ اور بس میں باقی نہیں تو ایسا دینا نا گال بندہ ایک ہی کرے اگلے دا دھون تو نکلے نکا 1.5 گھنٹے دی تقریر ہوئے کہ حضرت بندی مخنث یا مذکر سے میں ہمیشہ گل پاؤں گل لیکن نہیں کروں تو ضرور دوستا تو جائے حضور دے غلام نے گل کی ہے تو چبڑ پڑھنا ہویا حضور کی عزت تے گل کرنے لگے اپنی جنے جان بچا کے عزت رسول تے گل کی تیرو جھوٹ مار آج میدان وہ جڑا گمنام تیر آ رہے سی نا حضرت قتادہ فرمانے وہ کوئی گھنٹے دا نہیں سیکنڈ دا وقت سے فرمایا کسی صحابی نے نہیں دیکھا حضور پر گمنام تیر آ رہا فرمایا میں ہاتھ چکتا تے ممکن ہے تیر حضور پر چلا جاندہ میں منہ اگے کر دوں ہاں جی اس تو بڑا منہ تو بڑی گل تو کوئی نہیں ہوندی ہاں جی جتنا بھی کوئی لڑائی کرے بندہ منہ ضرور چھپاندا میں کہا ایک بار 10 ہوئے کی بنیا کہنا تینوں پتہ نہیں اے رسول اللہ دے غلام طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی قوم موسیٰ تک گھروں نہ نکلی محمد عربی دے غلامہ منہ اگے کر دیتے آنکھ نکل گئی حضرت قتادہ دے ایک گلہ کرنی ہے تقریر کرنی تو بڑی آسان ہے کہ حضور دی خاطر جڑا بندہ ایک ہتھکڑی نہ لوا سکے آسان ہے ایک پرچہ نہ کٹا سکیا انہیں کیڑی محبت رسول کی تھی اس واسطے کہ مولوی خاتم کو پوچھنا ہو ورنہ چلے وہ مسیطہ دے سپیکر اتر جانے سن تو مولوی پیر کے تکڑے ہوں گے
تھانوں میں چل رہا، کچہریوں میں چل رہی، ملکوں میں چل رہا، سودوں میں چل رہا، روزانہ 500 ارب کی کرپشن ہوتی پاکستان میں. میں اخباری گلا کر رہا، میرے گھر کیبل نہیں لگی ہوئی تھی، میں کیبل لائی ہوتی تو ان کی تقریر کوئی نہیں سی ہونی. ہاں ایسے تقریر کر کی طرح کی فلمیں جا کے ویکھن والا تقریر نہیں کر سکتے. ہاں جی مسلمان عورتوں کے جسم ویکھن والا بندہ حق گل نہیں کر سکتا. ہاں فلم ڈرامے ویکھن والا بندہ ایک تو گل ہوئی جی جناب آج مسلمان پوری دنیا تو برما وچ قیامت گزر گئی. بچیاں دے سر کتے دی طرح رسیاں پا کے پڑے ایڈی ایڈیاں بچیاں انہاں کے ٹافیاں سٹ کے تے پھر وہ بت مت چھکدے پھر انہاں نو گرا کے انہاں دے اوتے کدنے پھر وہ جدوں مر جان پھر گدھاں نو بلانے نے انہاں دا گوشت کھاؤ. ایک باری تو آواز دیتی ہونی نہ ہونا ایٹم بم والے بھرا کدھر گئے انہاں نو کی بچ کے تانوں پتہ ہے ایٹم بم والے تو اپنے ملک تے سکی کرنا بچا سکتے تہاڈی مدد کے لیے آنی سی. ہر بندہ دین کے خلاف باتیں کرتا ہے کیبلوں پر. میں کہ سانو بلاؤ تو آنو دسیے دین کنوں کہندے جوڑا یہ اردو نصارہ دا ایجنٹ ہے بہ کے بکواس کیبلاں تے کردے. میں کہ سانو بھی بلاؤ نا تو آنو دسیے دین کنوں کہندے جنہاں نوں مولانا کلو اللہ پڑھنی حضرت ہی نہ آوے کلو اللہ نہیں آندی. وزیر داخلہ ولم یلد اس کو کلو اللہ پڑھنی نہیں آئی. باقی اسلام کا تو اللہ حافظ ہے. دین اور رسول اللہ کی قدر پوچھنی ہے تو داتا علی اجمیری سے پوچھ, اعلیٰ حضرت بریلوی سے پوچھ, پیر میر علی شاہ سے پوچھ, مجدد الفسانی سے پوچھ. سارے بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک رسول اللہ لبیک لبیک. میں ایک حدیث پاک پڑھن لگا کہ کسی نو آندھی نا جڑے سانو روک دیں کہ وہ آ جائے تو میں وہ جوتیاں پالش کروں. بندے نو آوے کھولو واللہ محمد میں جتنے منڈے نے نکاح پڑھائے اور منڈے میں صحیح اے جمعے نو میں پڑھایا مسجد تے ان منڈے نو پتہ سی استاد چڑھ مار دیں وہ پورا کلمہ یاد کر کے آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کئی محمد رسول اللہ کئی محمد رسول اللہ. جس قوم کے بچوں کو پہلا کلمہ بھی سیدھا نہ آتا وہ کیبلوں پر بیٹھ کر تبصرے کرتے اسی اتر دیتے ہیں اسلام میں. 70 زخم لگے ہوئے سن حضرت جی میدان عہد صحابہ نے سر پھٹے ہوئے تھے بازو شل ہوئے ہوئے سن. حضور نے فرمایا سویرے پھر چلیے اجے پٹی بھی نہیں سی کی تھی کسی صحابی نے بھی نہیں کیا حضور زخمہ پہ پٹی تو بنن دو. انہوں نے کہا چلیے جناب چلیے پھر کی کرو. ہر کہا کہ دین نہیں بچتا. آج مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ خالد بن ولید دوبارہ تلوار لے کے آوے. خالد بن ولید اپنی ڈیوٹی دے گئے ہن تیری میری ڈیوٹی. ہن خالد بن ولید قبر چ اٹھ کے 9 تلوار پھر نہیں توڑنی ہے. آج لکھاں لشکر جا کے میں جب ملک شام حاضر ہویا نا اے حادثہ تو میرے نال بعد وچ ہویا. میں 2 سنتاں تے 3 بتر خالد بن ولید دے مزار نال موڈا لا کے پڑھیاں. بعد وچ میں کیا جناب ایڈے بڑے دلیر ہو خالد آدم علیہ السلام تو قیامت تک خالد بن ولید نو اللہ نے وہ پاور دیتی کہ آپ کا اٹھے ہوئے قدم دفاع واسطے بھی واپس نہیں آیا. دفاع واسطے بھی نہیں آیا. خالد قدم چک لیا پھر چک لیا باویں لاکھ بندہ بھی اگے کھڑیا فرمایا میرا نام خالد لاؤ. اللہ میں آکھا جناب ایڈے دلیر ہو تسی سخیاں دے مال وچ کمینیاں دا حصہ ہوندا سانو بھی کوئی دلیری دیو. اے میں نے دلیری والی گلاں کرنا میں خالد بن ولید کو مانگ کے لیا. میں نہیں مانگ کے لیا. جب میں دعا منگی اس کے بعد میں نے پھر ڈر کا دل لگا ورنہ ایسا حالت ہے بندہ جیل تھوڑا جاتا. میں جیل جس حالت بھی ہتھکڑیاں میں اندر بھی لائی رکھی ہے. پیچھے انہوں نے آرڈر سی بھائی مولوی نو اتنا تنگ کرو کہ اندر توبہ کرے. میں کہا بچے لگ دو ہے تھوڑا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. جانے جانے بندہ انجی بھی تو مر جاندہ. غازی علم الدین دی ماں 1929 میرے نے کہی نے تو رو پئی. انہوں نے کہا ماں تو ایویں جھلی ہے رو پئی ہیں. بہت سارے ماما دے پتر جمدے مر گئے ہونے کوئی تپ چڑھے مر گئے ہونے کوئی سپ لڑے مر گئے ہونے کوئی ڈوب کے مر گئے ہونے. آپ نے فرمایا تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور کی عزت تو جان دے. انہوں نے کہا ماں تو یہی تن دکھے نہ میں تو میری برات نہیں ویکھی. ماں کہنے لگی ہاں. فرمایا جڑی میری برات اٹھنی ہو تو اٹھنی کس لیے. وہ تو علم الدین دی اٹھی 6 لاکھ یا پھر ممتاز دی اٹھی 60 لاکھ. سبحان اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
ہے اس ویلے اوباما زندہ سی کہنا دنیا کا مسیحا چلا گیا اے موتی کہاں دا موتر پینے والا ہندو یہ بھی کہنے لگا جناب بہت بڑا محسن انسانیت چلا گیا 8 دن ٹی وی روندا رہا تاکہ ممتاز قادری کا جادو چھوڑیا جائے دنیا جنازے چلی جائے میں آکھا جلیا اسپرو دی گولی دینا بڑا جنازہ نہیں ہوتا محمد عربی نا وفات کرنا بڑا جنازہ ہوتا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک جاؤ جی ٹی وی بند ممتاز کی خبر کوئی نہیں آن دیتی سارے مسلمانوں کی عورتوں کے جسم دکھاندے ہیں جناب آزاد میڈیا ممتاز قادری کی خبر نہیں آن دیتی میں کہا ممتاز اور 10-60 لاکھ تیرے جنازے بندہ کون لے آیا ممتاز کہنے لگا اسلام اپنی پاور نہ لے آیا اور کون لے آیا اسلام دی پاور ہی بہت بیٹھ آج ایک کانسٹیبل بھی ہوئے نا وہ تو جنازے میں 60 لاکھ بندہ لے آتا ہے آج جنازے 60 لاکھ بندہ لے آتا ہے ممتاز کو قلعہ نہیں رہا کیوں نہیں کہ میں بندے لگے آتے جناب 60 لاکھ کون پھر قیامت تک ادھر ریکارڈ ویسے 1.5 کروڑ بندہ سے 13 کلومیٹر کے صاف ایویں بن جاندے 13 کلومیٹر تک صاف بن جاوے تو وہ بندے کوئی نہیں کھڑوندے وہ اینڈ لگ رہے سی لیاقت بار تے اینڈ سی بار ہی سی 1.5 کروڑ بندہ آ گیا جنازے ہاں تازی رپورٹ تے یہی ہے تو کون لے آیا کانسٹیبل دے جنازے میں کہا ایک بات کون لے آیا کہنے لگا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا بس حضور نال پیار کرنا ہے اتنا پیار کر کے ضرور جانا ہے یہ قبر حضور اے نہ فرمان تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں چھڑے بس اے گل میں بیان کرنے لگے ہزار باری میرا دل کلیجہ ہلدا ہے میدانیوں سے کافرہ حضور نے ایتھے پتھر مارے اس دین واسطے جس دین واسطے ہر بندہ بیٹھ کے بک بک کرتا آج اسی دتا کہ وہ دین نو سوائے بدنامی تو پاکستان دنیا میں مشہور ہے 2 نمبر مال بنانے لوگ بالکل ہی مشہور ہے جتھے کوئی جائے پاکستانی ہے ایتھے کئی لوگ یہ میں گل اے مڑیو اے کیبل اس نہیں چلانا میں لوگ محفلہ میں جانے جناب لوگ موبائل کر لیں 100 روپے ہوتا محفلہ میں جی موبائل کسی کا کیوں بھائی جو حضور نے فرمایا لا یسرف السارق حین یسرف وهو مؤمن حضور نے فرمایا جب چوری کرتا ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوتا کہ میرے آقا کا فرمایا لا یزن الزانی حین یزنی وهو مؤمن حضور نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے بدکار بدکاری کرتا ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوتا اور حضور نے فرمایا لا یشرب الشارب حین یشرب وهو مؤمن فرمایا جب شرابی شراب پیتا ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوتا راوی پوچھا جی پھر کیوں ہوتا انہوں نے فرمایا ایمان بندے وچ اینج ہوتا ایمان تے جدوں بندہ شراب پین لگے بدکاری کرنے لگے چوری تے ایمان اینج نکل کے باہر چلے پھر مسلمان بندہ چوری کر سکتا اینج یہ بابرکت محفل جو کسی کی جیب جو موبائل کر سکتا حضور نے فرمایا بیس العبد عبد تم یقودہ حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان جس کی لالچ اسے کبھی اس در پر لے جائے کبھی اس در پر لے جائے کبھی اس محفل میں لے جائے کبھی اس کی جیب صاف کرتا بدترین ہے وہ انسان اس واسطے سونا بھی پہ ہوگے نا تو محمد عربی کا غلام آپ ٹیڑی کر کے گزر جائے میرا کی تعلق ہے میں جس محبوب کا غلام ہاں انہوں نے سانو ایک تعلیمہ دی ہاں جی لبیک یا رسول اللہ توجہ اور اپنا این سینے تاڑ کے حضور دے نعرے ہون نہیں لانے ویسے میں نے پتہ کچھ اللہ چھڑے جوڑے نعرے لانے این کر کے ساری زندگی کان بند کر دو جڑا گل والا کہا کہ یار کی گل سنا مولا نہ لمے پینڈے پا مولا انہوں نے کہا تاسا ہے رسول اللہ کا چہرہ انور کیسے تھا میں انہوں حدیث پاک پڑھنے لگا جی ہاں جی حضور کا چہرہ انور کیسے تھا حضور کی مبارک زلفیں کیسی تھی حضور کی انگلیاں مبارک کیسی تھیں رسول اللہ کی مبارک آنکھیں کیسی تھیں حضور کے لب مبارک کیسے تھے حضور کے دندان مبارک کیسے تھے حضور چلتے کیسے تھے حضور مسکراتے کیسے تھے حضور تو بڑا سونا کوئی نہیں حضور تو بڑے سونی گل کسی نہیں کی تھی حضور تو بڑا قبیلہ کسی دا کوئی نہیں جنہیں اچانک ویکھیا پھر کی گل کی تھی تو جڑا قریب آیا پھر انہوں نے حضور دے بارے کی گل کی تھی بس میں آخری حدیث پڑھن تو بعد اے میں نے کہوں سکیں کہ آدم تو ساری رات بیٹھے رہے وہ جو میں قرآن پڑھنا ہوں نا حدیثہ بھی میں نے انجھے یاد ہے وجہ کیا ہے وجہ ہے کہ مالک کتا رکھ دیں تو بڑا چون کے رکھ پاور کی او دیکھ یار پانی سارا گر گیا اے نو بھی اوکھا بیڑا آوے تو کتا تم دبا گیا ہاں جی
میں دو ہاتھ بھی ہتھکڑیاں لوائی ہیں، ایسے بھی میں نے بدی رکھے گئے، پھر بھی میں ہنستا رہا۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں کہا اذلا فرق بین الموت و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال المنیات و خواطر المذالک عنده جلیہ۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ کر رہے ہیں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں، حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ مولوی خادم اس محفل میں کس نیت سے آیا اور آپ کس نیت سے بیٹھے۔ حضور کو ہماری نیتوں کو بھی پتا ہے، اور فرماتے ہیں حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ مولوی آپ اس وقت کیا سینے میں سوچ رہے ہیں، میں حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ میرا امتی سوچ کیا ہے۔ سانو تو پریشانی کدی ہوئی نہیں کہ مالک ساڑھے اس حالت وچ بھی کہندے نہ کڑی لواؤ مقدمے چلو اسی راضی ہیں۔ نعرہ تکبیر، زور میں لاؤ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ نعرے ہونے مالکان دے کتیں دے نعرے نہیں ہونے، حضور کی بات کریں۔ جب حضور کی بات ہو جائے گی نا تو پھر بلال بھی کعبے کی چھت پر چڑھ جائے۔ میں اس امن کا قائل کوئی نہیں کہ آج امن کی باتیں کرتے ہیں، جب حضرت بلال نے کٹ پہ رہی ہوئے اس وقت میں امن کا قائل نہیں، ہاں جب بلال کعبے کی چھت اس وقت میں بھی امن کا قائل۔ جب مسلمانوں دیا برما دیا بچیاں چیخن کہ ہے جی کوئی طارق بن زیاد، اب آواز آوے نہیں، اب تو اسلام امن کا دست ہے۔ کیوں جی؟ برما دیا بچیاں چیخ رہی ہیں امن، 40,000 مسلمان برما دے، انہوں نے بدن دے کپڑے بھی کوئی نہیں، این جو گوشت بنانے دی ویسی بکرے دے گوشت بنانے، انہوں نے بت مت کھڑے ہو کے ڈھول بجانے کہ محمد عربی دے غلامت اور گوشت اسی کدھر نو کھوا رہا ہے۔ اس وقت مولوی تقریر کرے اسلام امن کا درس دیتا ہے، اس وقت محمد عربی کی تلوار لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ شام دیا بچیاں دیوار تے لکھ دے من دوبارہ عمر نہیں آنا، اس وقت اسلام امن کا درس نہیں دیتا۔ ہاں اسلام اس وقت امن کا درس دیتا ہے جب رسول اللہ فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہو۔ اس دن پھر حضور نے فرمایا آج جو ہتھیار پھینک دے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے، جہاں دروازہ بند کر دے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے، جہاں حرم کعبہ چلا جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے، جو حکیم بن نظام کے گھر جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ کوئی سمجھو دین نو، جی دین نہیں آگا تو پھر سمجھو کیوں جی پوری دنیا کے مسلمانوں دے کیڑا ملک کے جتے امن تے سکون ہے، اور کفر ساڑھے تے ننگیاں گلا کرے اور مولوی حضور کی تلوار کی نفی کرے۔ مولوی خادم کمزور ہے نا، تلوار نہیں اٹھا سکتا، تو اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ خالد بن ولید کی تلوار کی نفی کرے۔ خالد بن ولید نے مزار ہوتے جڑی تلوار پئی سی نا اس ویلے تے میں ٹھیک سی، دو ہاتھ نال میرے کو چکی نہیں سی جاندی کہ خالد بن ولید اینگن چلان دے سن، میرے کو دو ہتھا نہ چکی نہیں سی گئی کہ خالد بن ولید این چلان دے سن۔ میں اقبال کو پوچھا مدینہ پاک کی صحابہ راج کے کھجور بھی نہیں سی کھاتی، وہ کیڑی پاور سی؟ اقبال کہتا ہے قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور ہے، جس پاور نہ صحابہ سمندر میں گھوڑے سٹے، دریا میں گھوڑے سٹے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور ہے۔ اس پاور دیا گل ہی کوئی نہیں۔ ہر بندہ کہنا چھڑو جی جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہن دو۔ میں کہا پھر 10 حضور کی آمد کا مقصد بتا پھر کیا کیوں جی؟ زرداری کا پٹھا جا کے مورتیوں تے دودھ سٹیاس، ایک فیڈر کدی تھر دے بچے نے جا کے نہیں دیتا، تھر دے بچے کا قیامت نو آن گے نا یا رسول اللہ اینا مورتیوں تے دودھ پائے تے میں بغیر دودھ کو تھر تے مر گیا۔ ہٹنا کوئی گل کرو بے کہ جڑا دین دی کوئی گل ہے۔ پاکستان صرف حضور دے دین واسطے بڑھیا، بس کسی دی بدماشی واسطے نہیں بڑھیا، کسی دی غنڈہ گردی واسطے نہیں بڑھیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک زور لانا ہے کہ ادھر کنیکشن 47 نہ ملنا ہے تا 2018 میں تبدیلی آنی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تھوڑا جا زور اور لاؤ، ٹھوکر تک تے آواز پہنچی ہے، ادھروں گجر خان تک پہنچ گئی، سمجھ آئی نا بات؟ تو تھوڑے جو اور اسلام آباد بھی داخل ہوئے، نال ادھر بھی داخل ہو، ہاں جی نال سندھ بھی جائے، بلوچستان بھی جائے، نال جناب سرحدی بھی جائے۔ ہاں اے نعرہ سی لانا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر تصور گنڈا اور سندھ بارڈر دی اگے چلی گئی، مودی بھی پریشان ہو گئے۔ آئی
بھی نعرہ لاؤ. وہ بابا لانا نا مقبوضہ کشمیر کا, وہ کہنا آئی آئی آزادی, اب لے کے رہیں گے آزادی, یہ وعدہ ہمارا. اے نعرہ لاؤ تو مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں نے بھی روزانہ ظلم آئی آئی, سارے بولو نا یار, آئی آئی, اب لے کے رہیں گے یہ وعدہ ہمارا. پاکستان کا مطلب کیا؟ آن علی ابن ابی حدیث پاک. پھر میری گفتگو ترجمہ حضرت صاحب انہاں دے ذمہ بھی نہیں, ترجمہ اپنے محلے دے امام کو پوچھ کر. ہاں جی کیوں جی, میں صرف حدیث پڑھا گا. کیوں جی, اپنے گھر شمائل ترمذی رکھو, اپنے پتروں نے روزانہ سنایا. پترا جاننا حضور کی ہتھیلیاں کی وجہ سے, سمجھ آئی, نہ جاننا حضور کے ابرو کی وجہ سے. حضور نے بیٹھ کے رب یاد آتا سی کہ بے صورت ہے انہیں صورت کی وجہ سے. عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالكثير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتد ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب اداج العينين آدب الاشفار جليل المشاش والقتد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والينهم عريقة واكرمهم عشيرا من رأى بداهة هابا ومن خالطه معرفة أحبا يقول نائت لم مر قبله ولا بعده مثل لبيك